ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور لوط علیہ السلام دیکھتے ساتھ فرما دیتے ہیں قال انکم قوم منکرون، اجنبی لوگ ہو بھائی، کوئی نئے آئے ہو. قالو، فرشتوں نے کہا ہم ہیں ہی نہیں یہاں کے، ہم تو ہیں دوسرے لوگ. بل جئناک، ہم آئے ہیں آپ کے پاس بما کانوا فیہ یمترون، اس چیز کو لے کر جس میں یہ آپ کے امتی شک کے اندر مبتلا ہے، اور وہ چیز ہے عذاب. آئے گا نہیں آئے گا، شک کے اندر مبتلا ہے. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم وہ آپ کو حقیقت کے ساتھ بتانے آئے ہیں کہ وہ آئے گا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، ہم رب کی طرف سے آئے ہیں اور یہ سچ بات ہے. کرنا کیا ہے، تدبیر ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، رات کے کسی پہر نکل جائیے گا. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی ٹکڑے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ چلے جائیے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان سب کے پیچھے ہوئیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، آپ میں سے کوئی ایک بھی پیچھے متوجہ نہ ہو. جلدی جلدی چلیے. آپ کے پیچھے رہنے کی حکمت یہ ہے کہ کوئی پیچھے رہ نہ جائے، جتنے ماننے والے ہیں سب پہنچ جائے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلتے رہیے جیسے آپ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، وہی کام کیجیے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے الامر، فیصلہ فرما دیا ہے. وہ کیا ہے؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، صبح ہوتے ہی ان کفار کی اللہ رب العزت نسلوں کو ختم فرما دیں گے، ان کی جڑ کاٹ دیں گے. اللہ کو مارنے کے لیے کوئی مشکل کام ہے بھیا؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ تو تھا آگے کوئی بات. میں نے کہا قرآن نے جو آگے ہونا تھا وہ پہلے بیان کیا ہے، اور جو پہلے ہوا ہے اس کو بعد میں بیان کیا ہے. اس سے مقصود آپ سے بتلایا تھا قرآن کوئی کہانی قصہ ہے نہیں کہ ایک ربط کے ساتھ چلتا رہے تاکہ سمجھ میں بات لوگوں کو آتا جائے. مقصود کیا تھا؟ عذاب سے عبرت دلانی تھی، وہ ہو چکی کہ قوم نافرمانی کی بنیاد کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اس سے تم عبرت حاصل کرو. آگے پچھلا واقعہ کیا ہوا تھا؟ جیسے فرشتے یہ آئے تو کہ وہ امرت شکل کے اندر آئے تھے، اور لواطت کا کام بہت عام تھا ان لوگوں کے ہاں، قوم لوط کے اندر. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر والے آئے، یہی اوباش لوگ، خوشی کی حالت کے اندر کہ شاید چاہت پوری ہوگی ہماری، آج تو ہمارا مقصود سامنے ہے. خوشی کی حالت میں آئے. قال، جب دیکھا یہ لوگ تو آ رہے ہیں، پیچھے سورہ ابراہیم کے اندر بھی یہ بات گزر چکی ہے، دروازے کواڑ کو بند کر دیا لوط علیہ السلام نے کہ یہ کہیں آ نہ جائے، اندر نہ آ جائے. وہ دیوار پھلانگ کر پھر بھی اندر آ گئے. قال، فوراً کہا ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون، مجھ کو رسوا مت کرو، مہربانی کرو میرے مہمانوں کے سامنے میری عزت رہنے دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوب ڈرو. اس فعل کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا جو تم ابھی کرنے لگے ہو، یا جس چیز کا تم ارادہ لے کر آئے ہو. اس چیز کو سمجھیے. ارادہ مصمم، پکا ارادہ، جس کو عزم کہتے ہیں، نیکی کا آپ نے کیا کہ یہ میں نے ہر حال میں کرنی ہے اور نہیں کر سکے. قصد کے باوجود نہیں تکمیل ہو سکی اس چیز کی. بظاہر طور پر طبیعت میں ملال آتا ہے
کہ یہ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. مثلاً اس کی ایک بہت اچھی مثال لیجئے ابھی کی نماز. آپ نے اس نیت سے پڑھی کہ میں پوری نماز میں کامل دھیان کے ساتھ رہوں گا، یہ آپ کی پوری نیت تھی، اور آپ نے قصد کے باوجود قصد کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کی. کمال تک نہیں ہو سکا معاملہ، جیسے ہونا چاہیے تھا نہیں ہو چکا. بظاہر ملال آئے گا، طبیعت میں حزن آئے گا کہ یہ حزن غیر اختیاری ہے. حزن کیا ہے؟ غیر اختیاری. حضرت جی اللہ کے وصول میں یہ حزن بہت زیادہ درجہ رکھتا ہے. یہ حزن مقصود ہے، یہ جو اب آ رہا ہے نا، نیکی کو کرنے کی بھی کما حق کوشش کی اور اس کے باوجود نہیں کر سکا. بظاہر معاملہ اختیاری ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ معاملہ غیر اختیاری ہو جائے گا کہ اس کے بس میں جتنا تھا اس نے کیا کیا، زور لگایا ہے، آگے اس سے نہیں ہوا ہے. یہ ملال نور بنے گا اندر. یہ ملال کیا بنے گا؟ یہ شفقتیں ہیں رب کی جو میرے اور آپ پر ہے، اس امت پر ہیں، اس مسلمانیت کے اوپر ہے. اچھا. دوسرا، قصد کیا ہے، زور لگا رہا ہے، جان لگا رہا ہے کہ دھیان رہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ مجاہدہ بھی. عام حالت سے اس آدمی کو 2 اجر مل رہے ہیں، ایک دھیان کا، دوسرا دھیان چونکہ مجاہدے سے آ رہا ہے اس مجاہدہ. یہ ہے خاشعون، خشوع. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ اچھا. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تمہارے اس فعل کے بارے میں پوچھ ہوگی جو تم کرنے لگے ہو، اور تم پکا ارادہ کر کے آئے ہو. اچھا، ارادہ کیا ہے جی؟ اس کی عرض کر رہا ہوں. ایک آدمی نے پکا ارادہ کیا کہ فلاں نیکی کروں گا اور وہ نیکی نہیں کر سکا. کیا کمال شفقت ہے رب کی، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا ثواب لکھ دیا گیا. اللہ کی نہیں ہے، نہیں، ارادہ پکا کیا ہوا تھا، کسی وجہ سے رہ گیا. نہیں سمجھ میں آئی؟ ارادہ کیا گناہ کرنے جا رہا ہوں، بد نظری کروں گا، موقع ہی نہ ملا، تصویری نظر نہیں آئی، کوئی عمل نامے میں برائی نہیں لکھے گی. برائی کا دار و مدار کرنے پر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور نیکی کا دار و مدار نیت پہ رکھ دیا. اس لیے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے وجہ. عمل میں جان لگتی ہے. روزے کی نیت کرتے ہو، نویتو، بس ہاں، ابھی سو بھی من شہر اللہ جی میں کل کے روزے کی نیت کر چکے ہو، روزہ رمضان کا آئے گا. یہ آپ نے 4 لفظوں کی نیت کی ہے، اور عمل کتنا دکھلایا ہے؟ سحر سے منہ بند کیا ہے افطار تک، خوب گرمی میں رہے، کام کاج بھی کیا، اس پہ نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، دیگر اعمال بھی کیے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے. اللہ عمل میں اتنی جان لگی، نیت تو 4 لفظوں کے اندر کی ہے، وہ بھی مستحب ہے. بڈھی اماں کو یہ دعا نہیں آتی ہے، کیا خیال اس کا روزہ نہیں ہوگا؟ 100% ہوئے گا. کیوں؟ نیت تو دل کا نام ہے، یہ تو مستحب ہے. بولو نہیں بولو. نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ وہ اتنے آسان افضل ہو گیا، اتنا آسان عمل افضل ہو گیا، اور اتنا مشکل عام نیچے ہو کے کہاں وجہ. حضرت جی نیت کے اندر ریا کبھی نہیں آ سکتی. نیت ہمیشہ اخلاص کا نام ہے، اور عمل کے اندر ریا آ سکتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی ہے بات؟ اس لیے نیت کو کیا قرار دے دیا گیا؟ افضل. نیکی کی نیت پر اجر ملے اور گناہ کی نیت کے اوپر اجر نہ ملے. ایک روایت میں یہ بھی پڑھا، پکا نیت کیا اس نے گناہ کروں گا، پکا نیت کیا اس نے گناہ کروں گا. اب گناہ کی نیت سے نکلتا بھی ہے، لکھ دیا کیا گناہ. ایک ہے بغیر نیت کے گناہ کیا ہے، آنکھ اٹھائی ہے لیکن اس کا ارادہ پیچھے نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ گناہ کرتا نہیں. ایک یہ ہے کہ نیت ہی کی ہوئی ہے. اس لیے تو کہا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مقتول کیوں جائے گا؟ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے اس نے اس کو قتل کیا ہے، مقتول کیوں جائے گا؟ کہا مقتول کی بھی نیت یہی تھی کہ مجھے موقع ملے تو میں اس کو قتل کر دوں، تو اس کو موقع نہیں مل سکا ہے، دونوں جہنم ہی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو آپس میں دشمنی ہے. ایک مقتول وہ ہے جو گھر میں غریب بیٹھا ہوا ہے، ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا، بم بلاسٹ میں مارا گیا، اس کی تھوڑی نیت ہے مارنے کی، وہ تو اپنی رائے گاہ جا رہا ہے، وہ جنتی شہید ہے. یہ اس مقتول کی بات ہے جو تعصب کے نام پہ دشمنیاں ہو رہی ہیں، اس کی بات ہے، یہ عام اس کی بات نہیں ہے. تو کہا واتقوا اللہ، اللہ اس فعل کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس فعل سے باخبر بھی ہیں جو تو کرنے لگے ہوں. لہٰذا ولا تخزون، مجھ کو عذاب پیچھے فرمایا وہ بھی نہ کرو، مجھ کو رسوا بھی نہیں کرو میرے مہمانوں کے سامنے، اور یہاں فرمایا کہ حد سے تجاوز مت کرو، مجھ کو دنیا کے اندر بھی رسوا نہ کرو، یہ بات بری ہے جو تم کام کر رہے ہو. قالو، ان لوگوں نے کہا، کنہوں نے؟ قوم نے. اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تجھے روکا نہیں ہے کہ تو لوگوں کی حمایت سے باز رہے؟
ہر ایک کی حمایت میں لگ جاتا ہے، فلاں کام کر لو، فلاں کام نہیں کر لو، حمایتیں مت کرو، اس چیز سے ہم نے آپ کو روکا نہیں ہے۔ قال لوط علیہ السلام نے فرمایا ہا اولائی بناتی، یہ میری بیٹیاں بہویں جو تمہارے گھروں میں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، ان کنتم فاعلین، ان کے ساتھ شہوت پوری کرو جو اللہ نے حلال کی ہوئی ہے۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے مہمانوں کو چھوڑ دو، یہ میری بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ یہ کام کر لو، نہیں، یہ بیٹیاں مراد نہیں ہے۔ نبی چونکہ روحانی باپ ہوتے ہیں اپنی امت کا، جو تمہاری گھروں میں تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں اور بہویں ہی ہیں، ان کے ساتھ یہ فعل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب بھی دے گا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پر صدقہ کیوں؟ یہ تو انسان اپنی شہوت پوری کرتا ہے۔ کہا حرام کام جب کرتا ہے کسی غیر عورت کے ساتھ گناہ ملتا ہے، کہا وہاں بھی تو شہوت ہی پوری کی ہے۔ تو جس طرح حرام عورت کے ساتھ حرام کام کرنے سے گناہ ملتا ہے، کہ اس طرح حلال عورت کے ساتھ یہ کام کرنے سے ثواب ملتا ہے صدقے کا۔ یہ بھی شفقت امت پر اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا یہ میری بیٹیاں بہویں ہیں جو تمہارے گھروں میں ہیں، جو تمہارے نکاح کے اندر ہیں، ان کے ساتھ یہ کام کر لو، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کام کرنے ہی لگے ہو تو۔ نہیں باز آئے جی۔ آگے فرمایا ہے لعمرک، نبی جی آپ کی زندگی کی قسم۔ یہ واحد نبی ہے جس کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی ہے، کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی ہے۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ نبی جی آپ کی زندگی کی قسم ہے۔ انہم لفی سقرتہم یعمہون، یہ اپنی انہی مستیوں کے اندر، شرارتوں کے اندر مدہوش ہیں اور یہ مدہوش رہیں گے۔ ان کے جیوں کے اندر بات حق نہیں پہنچ سکتی ہے، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، حق اندر صراحت نہیں کر سکے گا۔ لوط علیہ السلام باوجود اپنی پوری وسعت کے ان کو سمجھاتے رہے لیکن ان کے سمجھ کے اندر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھائی ہے یہاں۔ قسم کا قاعدہ کلیہ یہ ہے میرے محترم ساتھیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نام پر قسم کھائی، والد کے نام پر یا والدہ کے نام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً منع فرمایا صراحتاً، عمر بتوں کے نام پر اور ماں باپ پہ نام پر ماننا قسم کھانا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اگر قسم کھانی ہے تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، اس کے علاوہ اور کسی کی نہ نبی کی قسم ہوتی ہے، نہ قرآن کی قسم ہے، نہ بیت اللہ کی قسم ہے، کسی کی قسم نہیں۔ قسم کس کی ہے؟ اور فرمایا اگر قسم کھانے کی ضرورت ہے اور تم اپنے معاملے میں سچ بھی ہو تب اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، ورنہ قسم ہرگز نہیں کھاؤ۔ تو فتویٰ کیا ہے؟ کسی نے کہا اللہ کی قسم اگر میں نے وہ کام کیا تو وہ اللہ کی قسم میں وہ کام نہیں کروں گا، اور اس نے کر لیا، اب یہ حانث ہو گیا، اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور کسی نے کہا نبی کی قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کے نبی کی قسم کھاتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اس نے کیا، یہ حانث نہیں ہوگا۔ ہاں گناہ ضرور ملے گا اس کو، وجہ اللہ کے نبی کا نام کی اس نے عزت نہیں کی ہے، حانث نہیں ہوگا۔ یار قرآن کی قسم ہے یہ کام نہیں کروں گا، کرتا ہے حانث نہیں ہوگا، کفارہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن گناہگار ضرور ہوگا۔ قرآن کی اس نے تعظیم نہیں کی ہے، بے ادبی کی ہے قرآن کی۔ قسم صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی۔ یہ جو اللہ جا بجا چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسمیں کھائیں، آپ اسلام کی شہر کی قسمیں کھائیں، آپ کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، دندان کی یاسین آپ کے دندان کی قسمیں کھائیں، اور یہ مختلف جگہوں کی آپ اسلام نے قسمیں کھائیں، یہ اللہ مخلوق کے احکام سے مبرہ ہوتے ہیں، مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے نا، نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ وہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ کسی قسم کھائی جاتی ہے، کس کی؟ بڑی چیز کی۔ اللہ سے بڑا بولو نا، اللہ کس کی قسم کھائے؟ اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اور ہمیں کیا حکم دیا کس کی قسم کھاؤ؟ اللہ کی قسم کھاؤ، کیونکہ ان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی وہ بھی اللہ ہی کے ہے، قرآن وہ بھی اللہ ہی کا ہے، بیت اللہ وہ بھی اللہ ہی کے ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات جی؟ تو یہ کہا یہ آپ کی قسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں سے ایک فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کسی نبی کی میں نے کہا قسم نہیں کھائی ہے۔ آپ کی ذات کی قسم ہے، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی حیات کی قسم، بے شک یہ لوگ اس میں ہیں، نشے کے اندر مدہوش ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے ان قریب کہ ان کو ایک چیخ آ لے گی، چیخ پکڑ لے گی۔ کس حالت کے اندر؟ مشرکین، صبح ہوتے ساتھ ہی سورج طلوع ہونا ہے اور ان کو چیخ نے آ کے پکڑ لینا ہے۔ پیچھے بات ہوئی تھی کہ جی کیا نام ہے، صبح ہوتے ساتھ ہم ان کی نسلوں کو ختم کر دیں گے، جڑیں کاٹ دیں گے۔ یہاں اشراق کی بات کی ہے کہ سورج طلوع ہوگی، جب سورج نکل جائے گا پھر ہم ان کے ساتھ چیخ والا معاملہ کریں گے۔ معاملہ کیا ہوگا؟ طلوع صبح صادق سے معاملہ شروع ہوگا اور یہ عذاب چلتا رہے گا، اشراق کے وقت تک یہ عذاب رہے گا۔ ہوگا کیا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کی نچلی زمین کو ہم اوپر کر دیں گے اور اوپر والی زمین کو نیچے بنا دیں گے، یعنی زمین کی کائے ہی پلٹ دیں گے۔
نچلا حصہ اوپر، اوپلا حصہ نچلے ہو جائے گا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اس کے بعد پتھر کے کنکر ہوں گے جس سے ان کے اوپر بارش ہوگی، اور وہ نام لکھے ہوئے کنکر ہوں گے، آسمانوں سے جو برسیں گے ہر آدمی کا نام لکھا ہوگا، یہ فلاں پہ پڑے گا، یہ فلاں کے اوپر پڑے گا۔ اللہ کتنے عذاب دو گے ان لوگوں کو، ایک ان کی نسلیں ختم کرنے لگے ہو، پھر اس کے بعد چیخ آوے گی، پھر نچلی زمین اوپر، اوپری زمین نیچے، پھر اس کے بعد اس پہ بھی بس نہیں ہوگا، پتھراؤ ہوگا، اس کا بارش کی شکل میں پتھر آئیں گے۔ 4 قسم کے عذاب اللہ ان کو دیں گے، حالانکہ یہ مر چکے ہیں، یہ تو پہلی چیخ سے ہی مر جائیں گے۔ اس کام کی نحوست اور اس کام کی دنیا کے اندر خباثت کو بیان کرنے کے لیے اتنی چیزیں کہ مروں کو مارا جا رہا ہے، نہیں سمجھ میں آئی ہے۔ بت پرستوں کو اسی طرح کی سزا نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، اس کام کی اللہ رب العزت رد کر رہے ہیں، اس کام کی خباثت کو بیان کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، کہ ساری دنیا کے سامنے یہ کام سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے عرش کو کمپانے والا یہ بات ہے، یہ حرکت ہے جو ان لوگوں نے کی ہے۔ روایات میں آتا ہے جو یہ آئی ہے نا بعد، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کی نچلی زمین کو اوپر کر دیں گے، اوپر والی نچلی، یہ زمین اٹھائی ہے پہلے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے، اٹھی 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 اٹھی، ان کے مرغوں کی اذانیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی ہیں، یہاں تک زمین اوپر گئی ہے، اور وہاں سے اللہ نے پٹخی ہے زمین کو، زمین کی حالت کیا ہوگی ان لوگوں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان فی ذالک لآیات، اللہ فرما رہے ہیں ان چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں، لوگوں یاد کرو، کن کے لیے؟ للمتوسمین، دھیان رکھنے والوں کے لیے، یاد ہر ایک کے لیے نشانیاں نہیں، میں نے آج کی ہے گزشتہ۔ یہ جگہ کہاں ہے آج؟ میں نے کل کیا بتایا جی؟ جب آپ حجاز سے مقدس سے نکلیں اور شام کی طرف تشریف لائیں تو درمیان میں اردن کا مقام آئے گا، اس اردن کے مقام میں سطح سمندر سے کئی گہرائی کے فاصلے کے اوپر ایک صحرا ہے، اس صحرا کے ساتھ ایک پانی ہے جس کو بحر میت یا بحر لوط کہتے ہیں، وہاں یہ لوگ آباد تھے۔ آج یہاں چند تفریح گاؤں والے لوگوں نے، سیاحوں نے کچھ بلڈنگیں بنا دی ہیں کہ لوگ یہاں تفریح کے لیے آیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس معاملے کے اندر، قوم سمود پڑتی تھی بستی درمیان میں، حجاز اور شام کے درمیان جہاں غزوہ تبوک ہوا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے، تھوڑا کچھ پہلے، آپ اسلام سر کو نیچے کر کے، اپنے سر کو چھپا کے کسی کپڑے سے ڈھانپ کر اور ذکر اذکار کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے یہاں سے سواریوں کو، کہ یہ عذاب کی جگہ ہے، تفریح گاہ کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی اس طرح کیا ہے، آثار قدیمہ کے کھنڈرات نہیں دیکھے جاتے ہیں یہ منجو دوڑوں کے، تو یہ عذاب ہی تو آئے ہوئے، اور کیا ہے کہاں کی یہ چیزیں منجو دوڑوں فلان فلان ہیں، یہ تفریح گاہیں نہیں ہیں، یہ عذاب کی جگہیں ہیں، ان سے بچا جائے، ڈرا جائے۔ ان فی ذالک لآیات، اللہ فرماتے اس میں نشانیاں ہیں للمتوسمین، دھیان رکھنے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، فرمایا یہ راہ بالکل سیدھے رستے کے اوپر ہے، یعنی لوگ دیکھنا چاہیں تو آج بھی اردن کی زمین جا کے دیکھ لیں، قوم لوط کی یہ بستی تمہیں نظر آئے گی کہ کسی ٹائم پہ یہ لوگ بھی یہاں اپنی بدکاریوں کے ساتھ آباد تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بدکاریوں کی پکڑ کی وجہ سے دنیا کے اندر ہلاک کر دیا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اللہ کی، کن کے لیے؟ للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایک دم نہیں آتی، یہ قاعدہ کلیہ کے بالکل خلاف ہے معاملہ۔ اللہ خوب سے خوب ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل 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 ڈھیل، جب یہ بندہ حد سے بالکل تجاوز کر دیتا ہے اب پکڑ آتی ہے۔ اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے قیامت کی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، کرتے 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 جب بالکل معاملہ ختم ہو جائے گا اب اللہ تعالیٰ آخر کے اندر سب کو پکڑ لیں گے۔ اے ہائے ہائے، شیخ جب ان علامتوں کو پڑھا جاتا ہے نا تو یقین کیجیے ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے اور دیکھ دیکھ کے سب کچھ فرمائے جا رہے ہیں، اور وہ بالکل من اور ان ایک ایک چیز اس طرح کی ہے۔ حدیث میں آتے ہیں آپ اسلام نے فرمایا قرب قیامت کے اندر عام لوگ عبادت گزار ہوں گے۔ کون؟ عام جہلا، یہ عبادت گزار ہوں گے کہ ان کی عبادت انہیں خود پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا، یہ جو کام کیا یہ فرض تھا، یہ مستحب تھا، یہ کیا چیز تھی۔ اور علماء بدکار ہوں گے، جن کا کام عبادت تھا وہ کیا کر دیں گے؟ فارغ، وہ بدکاری کی طرف آئیں گے، بیزار بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کو اس پر وحشت ہوگی۔ 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے کیا ہو جائے گی؟ کیا کر لیا؟ ڈیوٹی پوری کر لی نا، بس جان چھوڑاؤں نا، اپنے 20,000 روپے 25,000 روپے حلال کر لیے میں نے؟ نہیں، ہاں جی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہ جو ایک اللہ سے دھیان دھن تعلق ہونا چاہیے تھا، ایک اللہ سے لو لگنی چاہیے تھی، وہ پیار محبت کا، عشق کا ایک جو رستہ اللہ نے ہم ساتھ کام کیا تھا وہ نہیں ہے۔ بس خانہ پوری والی ترتیب ہے کہ ایک ضابطہ پورا ہو رہا ہے کہ ہم نے 5 دفعہ کیا کی ہے؟
حاضری لگا دی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور فرمایا جو حلا ہوں گے وہ عبادت کریں گے، ان کی عبادت کیا ہوگی بہن کو ان کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ یہ دونوں ایک طرح کے ہوں گے۔ یہ کیا ہوں گے؟ دونوں ایک طرح کے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا خیال ہے، معاملہ پورا ہے یا نہیں ہے؟ 1442 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، بالکل وہی پوری ہے، بالکل وہی پوری ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے۔ قانون اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ امتیں جب حد تجاوز کرتی ہیں، اب اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ حد کا تجاوز کرنا کئی مراحل کے اندر ہوتا ہے، ایک نہیں، سب سے پہلے نبی کی بات کا انکار ہوتا ہے، اس پر بھی پکڑ نہیں آتی ہے۔ ہاں، پکڑ آنے کا سب سے بڑا ذریعہ نبی کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ ایک ہے انکار کرنا، انکار کے اوپر اتنی جلدی مارنی پڑے گی۔ نبی کا جو ٹکراؤ کرے گا، نبی کی اشاعت کے اندر جس کام کے لیے اللہ نے اس کو مبعوث فرمایا ہے، اس پیش قدمی کے اندر رکاوٹ بنے گا۔ اب اللہ کی طرف سے یا تو نبی کے ہاتھ مارا جائے گا، یا اللہ اس طرح مختلف ذرائع کے ساتھ مار دیں گے۔ کہیں چیخ آ جائے گی، کہیں زلزلے آ جائیں گے، کہیں پہاڑ گر پڑیں گے، کچھ نہ کچھ ذریعہ بن جائے گا جس کے ذریعے اللہ ہلاک فرما دیں گے۔ اس سے پہلے تک اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں، خوب سے خوب ڈھیل دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ روایت سنائی، روایت پہ اشکال ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کا مفہوم مختلف قسم کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مؤدبانہ عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ یہ جتنا پروگرام بنا تھا، جو یہ اسٹیج سجا تھا، جو آپ نے ایک ترتیب بنائی تھی کہ یہ آئیں گے ہزاروں کی تعداد کے اندر جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے، آپ مجھ کو غالب کرو گے، یہ سب دکھانا تھا کس کو؟ ان سب کے ابا کو، فرعون کو۔ وہ اس کی آنکھیں کھلیں اور وہ لاوے ایمان۔ اللہ یہ ترتیب بننی تھی، ترتیب بالکل عکس ہو گئی۔ وہ کیا؟ جتنے آئے تھے مقابلے میں وہ سب کے سب ایمان والے ہو گئے۔ اللہ آپ نے توفیق عطا فرما دی ان لوگوں کو، اور جس کے لیے یہ پروگرام سجایا تھا کہ یہ دیکھ کر ایمان لائے، وہ کبھی ایمان نہیں لایا۔ اللہ یہ کیا بات بنی ہے؟ جواب کیا ملتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کی مصلحتیں تو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، بشر جان نہیں سکتا رب کی باتوں کو، رب کیا سوچتا ہے اور بشر کیا سوچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بات بالکل ٹھیک ہے جو آپ فرما رہے ہو، پروگرام یہی تھا، اسی ترتیب پہ تھا، لیکن جتنے مخالفین آپ کے وہ آئے تھے، متقابل آئے تھے، مقابلے کے لیے آئے تھے، وہ سب تیرے روپ میں آئے تھے، وہ سب تیرے روپ میں آئے تھے۔ مجھے حیا آئی کہ ان لوگوں کو دوبارہ کسی اور روپ میں رکھوں، میں نے حقیقی طور پر ان کو اس روپ میں کر دیا، اور اگر فرعون بھی اس روپ میں آتا میں اس کو بھی ایمان کی توفیق دے دیتا۔ کس کو؟ اللہ کے دربار میں ایک جنت کی کمی ہو جاتی تھی کہ فرعون کے ایمان نہیں لے آتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں۔ تو آج کے اس دن کے اندر نبی کی اشاعت کی ٹکراؤ پر کون ہے، اس پر گفتگو ہے، اس لیے تھوڑی سی تمہید باندھی۔ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جب تک نبی کی نہیں مانتا اس ٹائم تک مار نہیں پٹے گی۔ فرعون اس ٹائم تک مار نہیں پٹی جب تک موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، زندہ ہے، زندہ ہے۔ روایات میں آتے سر میں درد بھی نہیں ہوا کبھی اس کے۔ ہاں، اب جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر آیا، اب اللہ نے نہیں چھوڑا اس کو، اللہ نے پکڑ لیا۔ میرے محترم ساتھیو، آج کی جو امت کا مزاج ہے، وہ مزاج، ہم چونکہ ایمان والے ہیں، ایمان والے صراحتاً تو نبی کی کبھی نہیں مخالفت کر سکتا ہے، لیکن غفلت سے، سستیوں سے، اپنے دائیں بائیں نقشوں مادیت کی وجہ سے، چند امراض کی وجہ سے، مادہ پرستی کی وجہ سے، گائے بگائے نبی کی زندگی کی بھرپور لحاظ سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اور مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کہیں رکاوٹیں بن رہی ہوتی ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ رکاوٹیں کیسے بن رہی ہیں، کیسے بن رہی ہیں، کیسے بن رہی ہے۔ بس یہ مطمئن رہتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے، اور میں نیک اعمال بھی کر رہا ہوں۔ ایمان نیک اعمال کا مقصد نہیں ہے میرے محترم ساتھیوں۔ کائنات کا مدار جو محور ہے وہ ساری کے سارے معاملات اور اخلاقیات ہیں۔ عبادات بالکل الگ رخ پر ہے، عبادات کا رخ ہی الگ ہے، عبادات کا سوال جواب کا طریقہ الگ ہے، اس کا رجسٹر ہی پورا اللہ نے بنایا ہے، اور جو الگ رخ ہے وہ ہے معاملات کا رخ، جس کو اخلاقیات کے باب سے جانا جاتا ہے۔ اخلاقیات اچھے بول کا نام نہیں ہے، اخلاقیات میرے بھائیو پوری مومن کی زندگی ہے، جو مومنین سے وابستہ ہے۔ ماں باپ مومنین ہیں، بچے بیویاں مومنین ہیں، یار احباب مومنین ہیں، اس کے اندر ہماری بہت سی کوتاہیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ عبادات میں زور ہے کسی حد تک، لیکن یہ غم نہیں لگا ابھی تک کہ اس معاملے کے اندر جو میں سے روزانہ کے طور پر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کس کو پریشان کرتا ہوں، کبھی کس کو پریشان کرتا ہوں، کیا خیال ہے یہ میری نیکیاں نہیں لے کے جا رہا ہے؟ یہ بندہ بھرپور لحاظ سے میری نیکیاں لے کے جا رہا ہے، اس پہ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ غم میرے بھائیوں لگ جائے، اللہ کی قسم دنیا کے سارے غموں سے اللہ پاک فرما دے۔ یہ ان کو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت آپ نے بلخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بلخ کی حکومت چھوڑ دی، بسم اللہ، دوبارہ آئے۔ کہا مجھے ایک ایسا غم لگ گیا ہے، وہ غم مجھے واپسی آنے نہیں دیتا۔ کہا حضرت ہر غم کا علاج ہے، بولو تو صحیح،
جو سمجھانے آیا تھا حضرت کو، کا غم یہ لگا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بعض لوگ جنت کے اندر ہوں گے، بعض جہنم میں ہوں گے، میں اس غمگین ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، دے جواب، کہاں جاؤں گا؟ وہ کہتا ہے مجھے کیا پتہ، یہ تو مجھے خود کو غم لگ گیا کہ میں کہاں جاؤں گا، بس یہ ایسا غم ہے جو سنتا جائے گا وہ غمگین ہوتا جائے۔ اکبر بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، کوئی مسلمان طبیعت آدمی نہیں تھا مسلمان، مسخرہ طبیعت کا بادشاہ تھا، رات اندھیرا ہوا، کسی وجہ سے روشنی ختم ہو گئی، جو چراغ مراغ جل رہے ہوں گے اس ٹائم کے اوپر، ایک دم اس کو استحضار ہو گیا قبر کا، ابھی تو پیچھے پوری پلٹن کھڑی ہوئی ہے میری، جو میری حفاظت کے لیے ہے، تو اتنی وحشت ہو رہی ہے اس کمرے کے اندر، قبر میں تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، ترتیب کیا بنے گی میرے ساتھ؟ اسی غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے رات سو نہیں سکا، صبح اٹھا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ یہ جو بیربل تھا عیسائی، بہت چلاک طبیعت آدمی تھا شیخ، اس نے بہت پتے کی، جب وجہ پوچھی نا، کہا میں قبر کی وحشت کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ عجیب جملہ کہا عیسائی نے، عجیب جملہ کہا، ہماری اور آپ کے لیے مسرت کی بات ہے اور ایک امید کی بات ہے۔ کہا گھبرانے کی وجہ، کہا جی قبر کا عذاب اور وحشت قبر۔ کہا عجیب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے جائیں گے؟ کہ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں کتنا عرصہ زندہ رہے ہیں؟ اکبر بادشاہ نے کہا 63 سال۔ کہ 63 سال میں پوری دنیا روشن کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بے شک، آپ اسلام نے 63 سال میں پوری دنیا کو منور فرما دیا، روشن کر دیا، رحمتیں رحمتیں آ گئی، کفار پہ بھی رحمتیں آئی ہیں آپ اسلام کی برکت سے۔ اور کہا زمین کے نیچے، یہ زمین کے اوپر کی زندگی آپ اسلام کی، بظاہر طور پہ پردہ فرما گئے، زمین کے نیچے چلے گئے آپ، کتنی زندگی ہے آپ کی؟ کہا ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ کہ 63 سال میں پوری دنیا منور فرما دی، ہزاروں سال میں تجھے اور مجھ کو نہیں منور فرمائیں گے؟ کیوں نہیں فرمائیں گے؟ فرمائیں گے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ کس نے کہا؟ یہ بیربل نے تھا کافر، لیکن عجیب پتے کی بات بتائی ہے، مسلمانوں کو کیا دیا ہے؟ دلاسا دیا ہے کہ لیکن میرے بھائیو مسئلہ پتہ ہے کہاں بنتا ہے؟ جب ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں نا، وہاں پھر دل ٹوٹتا ہے، پھر اپنے آپ کو مجرم کہتے ہیں کہ نہیں ہم مجرم ہیں۔ کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں ملتی ہیں اور ان حدیثوں کو کوئی دائیں بائیں کی کتاب میں ہو تو موضوع یا ضعیف کہہ کے توجہ نہ دیں، لیکن جب بخاری میں پڑھتے ہیں جس کو اصح الکتب کا درجہ دیا، جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خواب میں آ کر کہ بخاری میری کتاب ہے، تو میرے بھائی پھر طبیعت خراب ہوتی ہے کہ وہ حدیث کیا کہ من ضیع سنتی حرمت علیہ شفاعتی، جس نے میری ایک سنت ضائع کر دی میری سفارش اس پر حرام ہو گئی، تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے، پھر معاملہ خراب۔ خیر بڑوں کا در ہے، کریموں کا در ہے، ان کو ہماری ان حرکتوں پر بے شک افسوس ہے کہ جب اعمال نامہ والدین پر اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہوگا، ضرور غمگین ہوتے ہوں گے۔ حتی الامکان میرے بھائیو وسعت جتنی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، بس یہ نیت کریں کثرت سے گناہ نہیں کروں گا، یہاں سے گاڑی چلائیں، کیا کہیں؟ جان کر گناہ نہیں کروں گا، بس یہ میری اور آپ کی پہلی سیڑھی ہے، یہاں سے گاڑی شروع کریں، تھوڑی سی اونچائی ہے، گاڑی جب شروع میں چلتی ہے تو زور آتا ہے انجن کے اوپر، آواز دیتی ہے، لیکن جب رواں ہوتی ہے پھر چل جاتی ہے۔ ہم چونکہ رکے ہوئے ہیں نا، اس لیے اب چلنا تھوڑا سا مشکل ہے، اللہ والے دھکے لگا رہے ہیں کہ کسی طرح چلیں، نیت ہم نے ہی نہیں کی تو چلیں کیسے؟ نہیں سمجھ میں آئی ہے۔ گدھا چلنے کی نیت ہی نہ کرے تو کیسے چلے؟ نہیں سمجھ میں آئی ہے۔ یہاں سے سٹیئرنگ بھی اوپر کی ہوئی ہے، بریک پہ بھی پاؤں رکھا ہوا ہے، وہ پیچھے 50 آدمی دھکے دے رہے ہیں، نکل جائے گی گاڑی؟ اس آدمی نے چلنے کی نیت ہی نہیں کی ہوئی، اس وجہ سے اس کی گاڑی کبھی نہیں چلے گی۔ میں وہ ہوں بھائی، ہم نے ہینڈ بریک بھی پکڑی ہوئی ہے اور اوپر سے بریک پہ بھی پاؤں رکھا ہوا ہے، نہ چلتے، زور لگ رہا ہے، قرآن کا زور لگ رہا ہے، حدیث کا زور لگ رہا ہے، اللہ والے دعائیں مانگ رہے ہیں، ایک ماحول مل رہا ہے، کبھی حج کی اللہ توفیق دے رہے ہیں، کبھی رمضان کی اللہ توفیق دے رہے ہیں، کبھی قرآن کی توفیق دے رہے ہیں، کبھی ذکر کی توفیق دے رہے ہیں، کبھی دعاؤں کی توفیق دے رہے ہیں، خود بھی بہت سے کام کر رہا ہے، دوسرے بھی بہت سے کام کروا رہے ہیں، لیکن گاڑی ادھر ہی رکی ہوئی ہے، وجہ یہ نیت نہیں کی ہے۔ میں اور آپ پکی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، تو کام کیا ہے؟ میں بھی نیت کروں، اب بھی نیت کریں، آج کے بعد کثرت سے گناہ نہیں کریں گے، جان کر جس کو گناہ کرتے ہیں نا، اب مجھے معلوم ہے یہ جملہ بولنے لگا ہوں یہ جھوٹ ہے، ذہن میں ہے اور پھر بول رہا ہوں، یہ والی حرکت نہیں کریں گے، جان کر بدنظری نہیں کریں گے، جان کر خیانت نہیں کریں گے، ایک ایک غلطی ہو گئی اس کا علاج بتاتا ہوں، جان کر تو بالکل نہیں کریں گے، اور غلطی پہ کیا کریں گے؟ کون کون بندہ ہے جو دن کا کھانا روزانہ کھاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے، روزانہ کھاتا ہے؟ نہیں، ڈائٹنگ والی لوگ بھی ہے نا، امتیاز ڈائٹنگ والا ہے، کھاتے روزانہ، کام پہ ہوتے تو وہاں نہیں کھا سکتے ہیں، پھر اس کے لیے نہیں ہے۔ تو جو روزانہ دن کا کھانا کھانے والا ہے، صبح ناشتہ کر کے جاتا ہے، پھر آگے کھانا بھی کھانا ہے دن کا، اگر جان کر گناہ ہوا ہے اس سے تو یہ دن کا کھانا نہیں کھائے گا، یہ پھر رات کو کھائے گا، اس کی سزا ہے۔ میرے محترم ساتھیو، نفس بڑی بری چیز ہے، نماز روزوں سے نہیں ڈرتی، نفس بھوک سے ڈرتی ہے،
یہ جو آپ کو اور مجھ کو توفیق مل جاتی ہے نا رمضان کے اندر، یہ کسی چیز کا کمال نہیں ہے، یہ اصل کے اندر ہم نے اس کو رکھا ہوتا ہے بھوکھا، جائے کہ بھوکھا نہیں ہوتا، سحری سے افطار تک پیٹ پہ خوب اسٹاک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بھوکھی ہے، اس وجہ سے ہمت ہو جاتی ہے اعمال کرنے کی۔ نفس بھوک سے مرتا ہے، نفس کے لیے سب سے بڑا مجاہدہ ہے بھوک۔ جو موبائل کے دل دادا ہیں، 1 منٹ بھی اس کے بغیر موت آ رہی ہے کہ اگر یہ نہ ملے، قبر میں بھی رکھے گا، غم نہیں کرے، ٹائم پاس کرے گا، یہ وہاں اس کو بھی رکھے گا، وہاں فارغ رہے گا۔ تو جو اس کا دل دادا ہے، اگر کوئی جان کر گناہ ہوتا ہے تو یہ کر لے، پورا دن میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، بند کر دوں گا، فون منا ہے۔ یہ جب اپنی دکھتی رگوں کے اوپر پاؤں رکھے گا نا، پھر نفس انسان کی بچی بنے گی، پھر چلنے دے گی اس کو۔ جب تک میرے بھائی اس طرح ہی چھوڑ دیا کہ سگریٹ کے عادی ساتھی ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، اگر کوئی جان کر گناہ ہو گیا، پورا دن ہے تجھ کو ایک سوٹا بھی نہیں لگانے دوں گا، دیکھو موت آئے گی اس کو کیسے نہیں آئے گی، اگلے دن تہجد کے لیے اٹھوائے گا کہ سگریٹ پینا ہے میں نے۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے، سگریٹ چلو مباح ہے یا نہیں ہے یا مکروہ ہے، مکروہ کام کر لے، حرام کام نہیں کر لے جو حرام کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ اچھی جائز ہے، کھائیں پیئیں، عیاشی میں رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دونوں ہیں، بس یہ لکھا ہے کہ وہ ہے اسراف کے زمرے کے اندر آتا ہے، باقی حرام نہیں ہے۔ ہر وہ نشہ جس سے کیا نام ہے عقل مدہوش ہو جائے وہ حرام ہے، ان چیزوں سے عقل مدہوش نہیں ہوتی ہے، عورت مرد کی تمیز رہتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ میں آئی ہے؟ وہ تو حرام کہتے ہیں جس کی جیب میں وہ ہے پھر دعا بھی مانگتا ہے، تو دعا کدھر کبھی۔ بات تو وہ سچ کہتے ہیں، تو ابھی ہمارا سارا علماء کھا رہے ہیں، ساروں کو حرام پہ لیا مجبور ہیں، کیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی معاذ شاہ صاحب سے ابھی کیا بات یاد دلا دی ہے، فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، رائے کے اندر ہوتے تھے، اوئے ہوئے حضرت کا جو کشف تھا، شیخ کمال آدمی تھا، کمال آدمی تھا۔ اتنی بڑی چونڈی رکھا کرتے تھے نسوار کی، ادس پتہ چلتا تھا بندے نے کوئی چیز حق ادا کر رہا ہے نسوار کھانے کا، لوگوں کو نہیں دیکھتے تھے، ہر وقت نیچے۔ مسئلہ یہ جو اہل کشف ہوتے ہیں یہ دیکھ بھی نہیں سکتے لوگوں کو، اللہ جانے کیا کیا کچھ دکھا دے اللہ تعالیٰ لوگوں کی۔ ان کو سوات میں رکھا ہوا تھا، جماعتیں جو بیرون جاتی ہیں ان کے سوات کی جماعت میں یہ تھے کہ بندے دیکھ کے ترتیب بنانی ہے۔ ہمارے کوئٹہ کے مولوی صاحب نے نام بتایا، آپ لوگ جانتے بھی ہیں ان کو، کہا یہ میرے ساتھ خود کا واقعہ جو ہوا ہے، انگلینڈ جماعت جاری ہے، میری نیت کیا ہے؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میری نیت یہ تھی 7 ماہ پورے کریں گے، اپنا سال پورا کریں گے، جب سال ختم ہوئے گا 7 پاکستان آ جائیں گے، میں اپنا وہاں دال دلیے کہ کوئی رک جاؤں گا، میں نہیں آؤں گا واپسی، چھپ جاؤں گا۔ ٹھیک ہوگی بات، یہ ان کی دل میں نیت تھی۔ کہ جماعت پیش ہوئی ہے، آپ بیٹھ جائیں باقی جماعت چلی جائے۔ مولوی صاحب نے کہا میرے دل میں وہ فطور تھا، پکڑ لیا ہم نے، یہ تھے معاذ شاہ صاحب، آپ بیٹھ جائیں۔ ایسا بھی ہوا، جماعت چلی گئی ہے، رخصت کر دی جماعت، بندہ بھیجا ہے، فلاں ڈبے کے اندر فلاں رنگ کے کپڑے بندے پہنے ہوں گے، اس کو بول دے تو نہیں جا، باقی سب چلے جائے جماعت۔ ایسا بھی ہوا ہے، یہ اہل کشف لوگ تھے، اہل اللہ لوگ تھے۔ اللہم صلی علیہ، وہ کھاتے یہ تھے، اس پہ بات یاد آئی، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ قرآن مجید